بچہ یا بچی پیدا ہو تو اس کے پیدا ہونے کے فوراً بعد گدا ہے تو اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگ گئی، آگ بگولا ہو گیا اور وہ تڑپنے لگا، مچلنے لگا ہیں کہ بچے ان کے سائے سے بھی دور بھاگتے ہیں۔ ابا جی آ گئے، سارے سناٹا چھا گیا۔ ابا جی ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت کی شیرنی گھول سمجھدار بچہ ہے اور شعور والا بچہ ہے، آیا جائے گا، وہ مسجد میں آئے گا، اس کو لایا جائے گا۔ یہ بھی تربیت اولاد کا ایک اہم پہلو ہے کہ اولاد کے دل و دماغ میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ ہمارا باپ بڑا کنجوس ہے، ہمارا باپ بڑا ہی بخیل ہے، ہمارے باپ کی جیب سے تو پیسہ نہیں نکلتا۔ ہمارے مولانا رحمت اللہ مدنی صاحب کے والد گرامی کا جنازہ کہ اب تک طبیعت میں عجیب سی کیفیت لگے۔ بہاولپور کے اندر ایک شخص تھا، اب اس تیزاب نے ان کی آنتڑیوں کو کاٹا، ان کے اندر کے معمولات کو متاثر کیا، اب وہ تقریباً 4-5 موتیں واقع اور اس شخص کی کہنے لگا، وہ روتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا تھا، مالک حرام تو میں کھاتا، حرام تو میں کماتا، تو میں لیتا تھا، میرے بچوں کا کیا قصور ہے؟ میرا گھر اجڑ گیا، ہم تو میں نے کمایا، بچوں نے تو نہیں کمایا، ہم تو میں لایا، یہ تو نہیں لائے، رشوت تو میں نے تو نہیں لی، سود تو میں نے کھایا، میرے بچوں نے تو نہیں لیا۔ شرم تو آنی چاہیے نا ایسے بندے کو جو ساری زندگی حرام کما کر کے اولاد کو کھلاتے رہتے ہیں، پھر اولاد جب نافرمان ہوتی ہے پھر روتے ہیں، اولاد جب بد چلن بنتی ہے پھر روتے ہیں، اولاد جب کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے پھر روتے ہیں، اولاد جب ڈنڈے لے کر کے ہاتھ لے کر کے جناب والا ماں باپ پر چلاتے ہیں تو پھر روتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میرے سامنے ہے، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة۔ ارشاد فرمایا، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس، اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہے۔ اب یہ آگے ارشاد خداوندی جو ہو رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ 2 برس اس بچے کے لیے ہے جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہیں۔ اگر شوہر اور اپنی بیوی کے ساتھ مل کر باہمی رضامندی سے 2 سال سے پہلے بھی دودھ چھڑوا دیں تو جائز ہے، اور اگر 2.5 سال تک بھی بچہ کسی اور عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو دودھ کے مقام پر جہاں یہ قرآن کریم نے دودھ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، پھر آگے لمبی آیت کریمہ ہے یہ، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا پہننا اور حسب دستور اس کے اوڑھنے بچھونے کا انتظام کرنا ان کے ذمے ہے۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہ رکھے گا مگر اس کے طاقت کے مطابق۔ پھر آگے اس کے حکام کچھ بیان ہو رہے ہیں، تو میں نے اس میں سے یہ بات لینی ہے کہ اللہ کریم جو ہے عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال تک، یا اگر اتنی دیر نہیں پلا سکتی تو باہمی رضامندی سے جتنا چاہیں مرد عورت باہمی رضامندی سے عورت بچے کو دودھ پلا دے۔ اب اس کے الگ سے حکام ہیں کہ کسی اور سے دودھ پلوانا چاہے تو، لیکن یہ ہمارے زمانے میں اس وقت میں رائج نہیں ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو خود ہی یہاں دودھ پلاتی ہیں۔ عرب کے معاشرے میں کسی اور سے بھی دودھ پلوایا جاتا تھا، کیونکہ ہمارے زمانے کا یہ عرف نہیں ہے، عورتیں گھروں میں دودھ پلاتی ہیں۔ تو جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کو کچھ حدیث پاک سناتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، جب کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر
اسے ایسا اجر ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو زندہ کر دیا۔ پھر جب وہ اس کو دودھ چھڑاتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے کاندھے پر تھپکی دے کے کہتا ہے اپنا عمل دوبارہ شروع کر، یعنی اس کے سابقہ سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب مائیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اکتاہٹ محسوس نہیں کرتی، بوجھ محسوس نہیں کرتی، دل میں تنگی محسوس نہیں کرتی، شریعت و سنت کا حکم سمجھ کر کے دودھ پلاتی ہیں، تو ان کو مالک کائنات یہ سارا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو دودھ پلانے میں رغبت اختیار کریں۔ ہمارے ہاں آج کل میڈیکل سٹور سے بہت سارے نام ایسے ہیں کہ جو دودھ ملتا ہے اور بچوں کی نشو و نما میں کہا جاتا ہے کہ اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن جو اللہ کریم نے ماں کے دودھ میں تاثیر رکھی ہے اس کا کوئی نعم البدل ہے نہیں۔ اگر حدیث پڑھیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے دودھ طبیعت کو بدل دیتا ہے۔ یہ الجامع الصغیر کی حدیث نمبر 4525 ہے۔ اب جب دودھ طبیعت کو بدل دیتا ہے تو پھر یہ آرٹیفیشل دودھ، ڈبے کا دودھ، میڈیکل سٹوروں پہ ملنے والے دودھ، یہ پھر بچوں کی طبیعت میں تغیر تبدل جب واقع ہوتا ہے تو پھر خون بھی سفید کہا جاتا ہو جاتا ہے۔ بچے آج ماں باپ کی جو عزت نہیں کرتے، ماں کا احترام نہیں کرتے، ماں کو ٹھیک نہیں سمجھتے، ایون کہ گالیاں دینے والے بچے بھی اس معاشرے میں ہیں، باپ کو مارنے والے لوگ بھی اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ماں کو دھکے دے کر کے گھر سے نکالنے والے لوگ بھی اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ کسی بیکورڈ علاقے کی بات نہیں کر رہا، شہر کی بات کر رہا ہوں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ عجیب و غریب سلوک کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے جناب والا۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث لکھی ہے، حدیث کا نمبر ہے 219۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ہمارے ہاں تشریف لائے تو یہی ام المومنین کہتی ہیں ام سلمہ کہ میرے گھر میں ایک بچی کو حضور نے دیکھا جس کا چہرہ زرد تھا، فرمایا اسے دعا اور تعویذ کرواؤ، اسے نظر بد لگی ہوئی ہے۔ اب بچوں کو نظر بد لگ جانا، اثرات کا ہو جانا، اور بچوں کا پھر رونا، چیخنا، چلانا، بچوں کا رنگ بدل جانا، بچوں کی آنکھوں سے پانیوں کا نکلنا، بچوں کا دیر تک بخار میں رہنا، پیچش کا لگ جانا، بیماریوں کا نہ چھوڑنا، جہاں یہ میڈیکل پرابلم ہوتے ہیں وہاں کچھ روحانی معاملات بھی ہوتے ہیں کہ روحانی معاملے میں بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صاحب بہار شریعت نے اپنی بہار شریعت کے 16ویں حصے میں لکھا ہے کہ بچے کو جب نظر بد لگ جائے تو روحانی علاج میں اسے تعویذات کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، اور تعویذات جن کی ممانعت شریعت میں ہے وہ زمانہ جاہلیت میں جو تعویذات کیے جاتے تھے، عجیب و غریب قسم کے جملے لکھ کر کے، عجیب و غریب قسم کے ٹونے کر کے وہ جو تعویذ لکھے جاتے تھے، جہاں حدیث میں ان کی ممانعت آئی ہے اس سے مراد وہ ہیں جو ناجائز تعویذات ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے زمانے میں کالے علم والے تعویذات کرتے ہیں اور نہ جانے کتنے جادو ٹونے کے
ذریعے سے وہ تعویذات کیے جاتے ہیں، لڑائیاں کروائی جاتی ہیں، جھگڑے کروائے جاتے ہیں، رشتے توڑوائے جاتے ہیں، اور اس طرح کے بے شمار نقصانات جس کے ہم معاشرے میں دیکھتے رہتے ہیں، تو ان تعویذات سے منع کیا ہے۔ جو قرآن کریم کی آیات بینات لکھ کر کے تعویذ بنایا جائے، احادیث میں بیان کی جانے والی دعاؤں سے تعویذ بنایا جائے، بسم اللہ شریف لکھ کر کے تعویذ بنایا جائے، یا علماء نے جن جن تعویذات کی اجازت دی ہے، جیسے ہمارے قبلہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی مدذل العالی نے پورا ایک شعبہ قائم کیا ہے تعویذات عطاریہ کے نام سے۔ تو وہاں جو تعویذات قرآن و سنت کے عین مطابق دیے جاتے ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے، لیکن ہمارے کچھ معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو تعویذات کے نام پر لوٹ مار کا بازار گرم کرتے ہیں۔ ان بازار جو لوٹ مار کا گرم کرتے ہیں ان سے ہمیں کوسوں دور رہنا چاہیے، اور بچوں کو نظر بد کا لگ جانا، پھر اس کا جناب والا اتارا اور پھر اس کے علاج وغیرہ کی طرف توجہ کرنا، یہ کثیر احادیث کریمہ میں ذکر بھی کیا گیا ہے، اور احادیث کے خلاصے میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ بچوں کو جب نظر بد لگ جائے تو اسے کیا کیا جائے۔ بہرحال سنیے گا کہ جب بچہ یا بچی پیدا ہو، بچہ یا بچی پیدا ہو تو اس کے پیدا ہونے کے فوراً بعد، جیسے ہم اذان وغیرہ دیتے ہیں، تو اس کے بعد یا برروح، یہ اللہ کا نام ہے، برروح، یا برروح 7 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر کے بچے پر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ بالغ ہونے تک آفتوں سے محفوظ رہ جائے گا۔ اب یہ نام کا جو اثر ہے یہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ نام پر بھی کلام کرنے والے لوگ مارکیٹ میں آ گئے کہ ان ناموں سے کیا ہوتا ہے۔ یہاں صاحب کتاب تربیت اولاد کے حوالے سے جو میرے سامنے اس وقت میں، تو ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا نام ہے حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر، ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے انہی تعویذات پر کلام کرنے لگا اور بد زبانی کرنے لگا کہ ان میں کیا اثر ہوتا ہے، ان میں کیا اثر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بندے کی طبیعت کو پرکھ کر کے اس کا علاج بر وقت کرتے ہیں۔ تو اس بزرگ رحمت اللہ علیہ نے کہا تو گدھا ہے، جیسے اس کو کہا تو گدھا ہے تو اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگ گئی، آگ بگولا ہو گیا اور وہ تڑپنے لگا، مچلنے لگا، آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا، گدھا کہہ دیا۔ آپ مسکرا کر کے بولے، فرمانے لگے کہ گدھے کے نام میں یہ تاثیر ہے کہ تیرے اندر آگ لگا دی ہے، یعنی تو گدھا ہے نہیں، لفظ گدھا بولا ہے، تیرے اوپر گدھے کا نام لیا ہے تو تو اتنا آگ بگولا ہو گیا ہے۔ گدھے کے نام کے اندر اتنی تاثیر ہے تو اللہ کے نام میں تاثیر کتنی ہوگی، اللہ کے نام میں تاثیر کتنی ہوگی۔ تو بچے کو نظر بد کا لگ جانا، پھر اس کا علاج معالجہ کرنا، دم درود کرنا، تعویذات جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں اسے علاج کرنا، یہ خلاف شرع نہیں ہے۔ تو تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا آج چوتھا سلسلہ ہے، چوتھا جمعہ ہے، میں تربیت اولاد کے حوالے سے کلام کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور کلام کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب بچوں سے محبت کرنا، بچوں سے پیار سے پیش آنا، یہ بھی ان کی تربیت میں گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بچے ان کے سائے سے بھی دور بھاگتے ہیں۔ ابا جی آ گئے، سارے سناٹا چھا گیا، ابا جی آ گئے، ابا جی آئے، کوئی بلا تو نہیں آئی، ابا جی آئے ہیں نا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اولاد ماں باپ سے دور جا پڑتی ہے، وہ نئے نئے یار بناتی ہے، نئے نئے دوست بناتی ہے۔ ایک ہمارے منجھے ہوئے شخص ہیں، وہ کہنے لگے اپنی اولاد کو دوست بنا لو، ان کو دوستی کی ضرورت ہے نا، تو آپ اپنی اولاد کے دوست بن جاؤ،
آپ کی اولاد وہ باتیں جو آپ سے چھپا کر کرتی آپ کے سامنے کرے، اپنے دل کی بات بتائے۔ باپ سے بڑا دوست کون ہو سکتا ہے اولاد کا؟ اور باپ سے بڑا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے اولاد کا؟ جتنا مرضی قریبی دوست ہو، جب تک اسے بینیفٹ، پروفٹ، منافع ملتا رہے گا وہ دوستی قائم رہے گی۔ جیسے اسے غرض اس کی نکل گئی، دوستی ختم ہو گئی۔ اور کسی ماہر کا یہ جملہ ہے، کہا کہ جب ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت کی شیرنی گھول کر کے تعلیمات اسلام کا مشروب بنا کر بچوں کے حلق میں انڈیل دیا جائے گا تو وہ فوراً ہضم کر لیں گے۔ اگر باپ کی محبت نہیں ہوگی، ماں کی محبت نہیں ہوگی، تو دین اسلام کی حسین باتیں آپ ان کے اندر منتقل نہیں کر سکتے۔ پھر نتیجتاً وہی اولاد جب اسکول کا منہ دیکھتی ہے، وہی اولاد جب کالج کا منہ دیکھتی ہے، یونیورسٹی میں پہنچتی ہے، دیگر تعلیمی اداروں کا رخ کرتی ہے، تو پھر وہ اسلام کی محبت جو تھوڑی بہت ان کے دل میں ہوتی ہے وہ بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہر سطح پر اسلام کے کمر میں چھرا گھونپنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لبرل کہلاتے ہیں، کچھ سیکولر کہلاتے ہیں، کچھ جناب والا موٹیویشن سپیکر کہلاتے ہیں، کوئی مذہبی اسکالر کہلاتے ہیں، کئی جناب والا مستشرقین کہلاتے ہیں جنہوں نے اسلام سٹڈی کیا ہوتا ہے لیکن اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے۔ اب جب بچہ ان کے ہاتھوں میں جاتا ہے تو اپنا جو کلچر ہوتا ہے، جو ماں باپ کا ورثے میں ملا ہوا دین اسلام ہوتا ہے، وہ چھوڑ بیٹھتا ہے۔ پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ کہا میری تحقیق یہ ہے، میں تحقیق کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جو کلمہ ماں باپ نے ورثے میں پڑھایا اس کی تحقیق کی آپ نے؟ جو نماز ماں باپ نے ورثے میں پڑھائی آپ کو اس کی تحقیقات کی آپ نے؟ جو ماں باپ نے آپ کو بتایا کہ آپ مسلمان ہیں، پھر آپ مسلمان ہونے کی تحقیقات بھی کریں، پھر آپ قرآن کی تحقیقات بھی کریں؟ تو جناب والا تحقیقات کا شعبہ یہ ماہرین کا شعبہ ہے۔ عوام جو ہے، جو قرآن و سنت انہیں بتایا جائے وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، روزمرہ کے معمولات کے احکام سیکھیں۔ تو بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے والدین کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، ان ذمہ داریوں کی میں بات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک گھر ہے، جامع الصغیر کی حدیث نمبر ہے 2321۔ کریم آقا فرماتے ہیں بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے الفرح کہا جاتا ہے، اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں۔ یعنی بچوں کو خوش کیجئے، دل جوئی کیجئے، بچوں سے پیار کیجئے، بچوں کی قرآن و سنت کے مطابق تربیت کیجئے، بچوں کو اپنے قریب لگنے دیجئے۔ بچے شرارتی ہوتے ہیں، جلد باز بھی ہوتے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں بھی کرتے ہیں، تو اپنے بچپن کو یاد کیجئے کہ ہم نے بھی تو بچپن میں عجیب و غریب حرکتیں کی ہوں گی، ہم نے بھی تو ماں باپ کو تنگ کیا ہوگا۔ تو وہ تنگ کرنا ان کا، اس کو آڑ بنا کر کے بچوں کو اپنے آپ سے متنفر کرنے سے بچیے۔ اگر بچے متنفر ہو جاتے ہیں ماں باپ سے تو پھر ساری زندگی قریب لگتے نہیں ہیں، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے قریب لگیں تو وہ قریب لگنے کا ان کا ذہن ہوتا نہیں ہے۔ پھر باپ اپنے کمرے میں سڑ رہا ہوتا ہے، مر رہا ہوتا ہے، بچے کوئی پرواہ بھی ان کو نہیں ہوتی، ماں مر رہی ہوتی، بچوں کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ جوانی میں ہم نے ان کو قریب کیا ہی نہیں ہے، اپنی محبت ڈالی نہیں ہے، قرآن کی محبت، رسول اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی ہوتی تو وہ ہمارے قریب بھی لگتے۔ تو تربیت اولاد کے حوالے سے یہ اہم ترین بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ بچوں کو اپنے قریب لگنے دیجئے۔ میرے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں سے پیار کرنے کا انداز کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2122 نمبر میں لکھا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے کاشانہ اقدس سے ایسے وقت میں باہر نکلے کہ اس میں اکثر و بیشتر حضور نبی کریم علیہ السلام باہر تشریف نہ لایا کرتے تھے۔ بازار میں گئے حضور، پھر بازار سے واپس آئے، خاتون جنت کے گھر پہنچے، خاتون جنت کے گھر جا کر کے حضور بیٹھ گئے، کہا حسن کہاں ہے؟
امام حسن چھوٹی عمر میں دوڑتے ہوئے آپ کے قریب آئے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گلے لگایا، آپ کو چوما، کہا اے اللہ اس حسن سے محبت فرما اور جو حسن سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ اب گو کہ آپ کے نواسی ہیں جن کو آپ بیٹا کہا کرتے تھے۔ اسی عالم میں ایک اور حدیث ہے جس کو جامع ترمذی میں ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، اور یہ حدیث بڑی کمال کی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 3799 یعنی 99۔ حضرت سیدنا ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے امام حسن آ گئے، امام حسین آ گئے۔ اب چلتے ہوئے حضور کی طرف بڑھ رہے تھے، راستے میں گر رہے تھے، پھر اٹھ رہے تھے، گر رہے تھے۔ کریم آقا نے اپنا خطبہ روکا، ممبر سے نیچے اترے، ان شہزادوں کو اٹھایا، پھر ممبر پر بیٹھ کر کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب یہ بچوں سے حضور کا پیار ہے، بچوں سے حضور کا پیار ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 6300۔ حضرت سیدنا عثمان ابو عثمان حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید کو ایک ران پہ بٹھایا، دوسری ران پہ حضرت امام حسین کو بٹھایا، اور ان دونوں کو بٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، میں بھی ان دونوں پر رحم کرتا ہوں۔ اب چلیے حضرت امام حسین تو نواسے ہیں، تو حضرت اسامہ بن زید تو نواسے نہیں ہیں، تو حضور نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے بچوں سے بھی پیار کیا کرتے، محبت کیا کرتے۔ اور اس زمانے میں لوگ مسجدوں میں دیکھیں، چھوٹے بچے اگر آ بھی جاتے ہیں تو بڑے لوگ ان کو جھڑک کر کے، ان کو دھمکا کر کے بھگا دیتے ہیں۔ جب بھگا دیتے ہیں تو پھر وہ قریب بھی نہیں آتے، مسجد کے نام سے ڈرتے ہیں۔ ہاں ایسا بچہ جس کو مسجد کی تعظیم توقیر کرنا نہیں آتی اور پیشاب پخانے کا اسے پتہ نہیں چلتا، وہ اس سے مسجد کو آلودہ کرتا ہے، تو پھر اس بچے سے مسجد کو پاک کیا جائے گا۔ اگر سمجھدار بچہ ہے اور شعور والا بچہ ہے، آیا جائے گا، وہ مسجد میں آئے گا، اس کو لایا جائے گا، اور لا کر کے اس کو سکھایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، اٹھنے کا انداز بتایا جائے گا، بیٹھنے کا انداز بتایا جائے گا، تاکہ وہ بچہ نمازیوں کو دیکھے، نمازیوں کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھے، نماز کے قیام و رکوع و سجود کو دیکھے، تاکہ وہ بچے کی عادت میں یہ بات شامل ہو جائے کہ مسجد میں جانا بھی چاہیے، وہاں جا کر ادب سے بیٹھنا بھی چاہیے، اور وہاں اللہ کی عبادت اس انداز میں کی جاتی ہے۔ تو بچوں سے پیار یہ بھی اسلام کو بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ تو بچوں کو نابالغی کی حالت میں ہی کوشش کریں، تو اگر یہ بچے پیدا ہوں تو پیدا ہوتے ہی بچوں کو کسی پیر کامل کے مرید بنا دینا چاہیے۔ ہمارے شیخ کامل امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذوالفضل والکمال الیاس قادری صاحب کہتے ہیں ایک دن کے بچے کو بھی مرید بنا دینا چاہیے، تاکہ شیخ کامل کی برکتیں ملنا شروع ہو جائیں۔ اور پیر کس طرح کا ہونا چاہیے؟ پیر وہ ہونا چاہیے جو پابند صوم و صلات بھی ہو اور جس کا سلسلہ طریقت کٹا ہوا نہ ہو۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کے عین مطابق 4 شرائط پیر کے لکھے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، بد مذہب نہ ہو، نہ رافضی ہو، نہ خارجی ہو، نہ تفضیلی ہو، وہ پکا سنی ہو، راسخ العقیدہ ہو، اس کا مرید بننا چاہیے۔ نمبر 2 فرمایا اتنا علم رکھتا ہو کہ دین کی ضروریات کو کتابوں سے نکال کر کے سمجھ سکتا ہو۔ اب وہ کتابیں چاہے اردو کی ہوں، چاہے عربی کی ہوں، چاہے فارسی کی ہوں۔ آج کل تو ہمارے ہاں اردو کی کتابیں عام مل جاتی ہیں، تو چلیے اردو ہی کی کتابوں سے اپنے ضروریات کے مسائل نکال سکتا ہو۔ جیسے ہمارے یہاں بہار شریعت ایک معتبر کتاب ہے، اکثر تفاسیر اس زمانے میں اردو کی مل جاتی ہیں، بہت ساری کتابیں اردو میں مل جاتی ہیں، تو اپنے روزمرہ کے معمولات کو کتابوں سے
نکال کر کے سمجھ لیتا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ اب داڑھی منڈے یہ اعلانیہ گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا یہ اعلانیہ گناہ ہے، اور بڑی بڑی لٹیں رکھ لینا اور ہاتھوں میں کنگن پہن لینا، 10 مندریاں چڑھا لینا، تو یہ اعلانیہ گناہ ایسے ہیں کہ ایسا بندہ پیر کہلوانے کا حق نہیں رکھتا، ایسے پیر کا مرید بھی نہیں بننا چاہیے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ بیعت حضور نبی کریم تک متصل ہو، درمیان میں کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہ ہو، پورا سلسلہ حضور تک اس کا پہنچتا ہو۔ تو یہ 4 شرائط فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے تحریر فرمائی ہے۔ تو پیر کامل کے لیے ضروری ہے 4 شرطیں۔ تو اپنے ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا مت چھوڑیے، اس کو بھی کسی پیر کامل کا مرید بنا دیجئے۔ میں مشورہ دوں گا کہ جن کے ہاں چھوٹے بچے ہیں وہ امیر اہل سنت علامہ الیاس قادری صاحب کے مرید بنوا دے، انشاءاللہ سلسلہ قادریہ کی برکتیں ملنا نصیب ہو جائیں گی، اور وہ پھر انشاءاللہ برکات قادریہ سے مالا مال ہو کر کے جب پروان چڑھے گا تو پھر وہ کسی بدعقیدہ کے ہاتھ نہیں چڑھے گا۔ اگلی بات سماعت کیجئے، بچوں پر خرچ کرنا، یہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا چوتھا جمعہ ہے آج۔ بچوں پر خرچ کرنا، گھر والوں پہ خرچ کرنا، یہ اتنا اجر و ثواب کا باعث ہے کہ اس کی حدیث میں فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، لیکن اس وقت میں لوگ جتنا اپنے یاروں پر، دوستوں پر، احباب پر، دیگر لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، اتنا گھر والوں پہ خرچ کرنے کا رجحان نہیں ہوتا۔ روٹین میں جو معاملات ہوتے ہیں ان کو تو بندے کرتے ہی ہیں، ظاہری بات ہے، سعادت سمجھ کے کریں یا مجبوری سمجھ کے کریں یا ضروری سمجھ کے کریں، وہ تو کرنے پڑتے ہیں، لیکن بطور خاص حدیث رسول میں کیا بیان کیا گیا؟ مجمع الزوائد کتاب الزکوٰۃ میں یہ حدیث ہے، 4660 نمبر حدیث کا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جو شخص ناجائز اور مشتبہ یعنی شک و شبے والی چیزوں سے بچنے کے لیے خود پر خرچ کرے تو یہ صدقہ ہے، جو کچھ اپنی بیوی، اولاد اور گھر والوں پر خرچ کرے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ بیوی کو کھلانا پلانا، بچوں کو کھلانا پلانا، ان کی سہولیات کا خیال کرنا، یہ سارا صدقہ ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر ایک مثال میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ المعجم الاوسط کی حدیث نمبر ہے 6135 نمبر حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہے جو اس نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا ہوگا، یعنی میزان عمل میں وہ عمل بھاری ہوگا جو گھر والوں پر اس نے خرچ کیا ہوگا۔ تو گھر والوں پر خرچ کیجیے، صدقے کا ثواب کمائیے، بچوں کی دل جوئی سے صدقے کا ثواب کمائیے۔ اور ایک حدیث اور سماعت فرمائیے، صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر ہے 995۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1 دینار وہ ہے جسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جسے تم غلام پر خرچ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جسے تم مسکین پر صدقہ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ ان سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار پر ملے گا جسے تم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہو۔ اللہ اکبر! بھائی صدقہ و خیرات دوسروں کو دے دینا بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اچھی بات ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ غریبوں کو دینا اچھی بات ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ مسکینوں کو دینا اچھی بات ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث میں بتایا گیا ان تمام تر دیناروں میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ملتا ہے جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا جائے۔ تو گھر والوں پہ خرچ کیجئے، یہ بھی تربیت اولاد کا ایک اہم پہلو ہے کہ اولاد کے دل و دماغ میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ ہمارا باپ بڑا کنجوس ہے، ہمارا باپ بڑا ہی بخیل ہے، ہمارے باپ کی جیب سے تو پیسہ نہیں نکلتا۔ تو اپنی اولاد پہ خرچ کیجئے تاکہ اولاد متنفر ہونے کی بجائے
باپ کے قریب آئے. ہاں ان کی شاہ خرچیوں کا ذمہ دار نہیں بننا چاہیے. ان کی اتنی لگژری زندگی کہ ان کو فاقہ کشی جب آ جائے تو ان کو ٹینشن شروع ہو جائے. تو میانہ چال جو ہے یہ اسلام کو پسند ہے. افراط و تفریط سے بچنا ہے, کنجوس بھی نہیں بننا اور فضول خرچ بھی نہیں بننا. اب ان دونوں کے درمیان ہے معتدل راہ, اعتدال. اور اعتدال اسلام کو بڑا پسند ہے. اعتدال عمل میں ہو, اعتدال خرچ میں ہو, میانہ روی, یہ اسلام کو بڑی محبوب چیز ہے. اس پر بھی ہم نے غور کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شریعت کے اندر بچوں کی دیکھ بھال اور بچوں کی لیے رزق حلال کمانے کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کو مزید بھی پھر کرنے کی کوشش کریں گے. عرشوں کا مالک توفیق دے تو بچوں کو حلال کما کر کے کھلائیے, حرام سے بچائیے. اب کل ایک ہمارے مولانا رحمت اللہ مدنی صاحب کے والد گرامی کا جنازہ تھا. ایک صاحب مجھے ملے, بڑی دل خراش بات انہوں نے بیان کی, اور اس بات کو سننے کے بعد یقین کیجئے کل سے لے کر کے اب تک طبیعت میں عجیب سی کیفیت ہے. کہنے لگے بہاولپور کے اندر ایک شخص تھا, تو اس کے ہاں یہ جو پلمبر ہوتے ہیں, ٹینکیوں کی صفائی وغیرہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, اس نے ٹینک کی صفائی کرنے والا, واٹر پانی کی جو ٹینکی ہوتی ہے, صفائی کرنے والا بندہ بلوایا. تو اس نے اس میں تیزاب وغیرہ ڈالا ٹینکی میں, صفائی کر رہا تھا, لائٹ بند ہو گئی. لائٹ جب بند ہوئی ہے تو اس نے کہا جی ابھی لائٹ جب آئے گی تو آپ مجھے فون کر دینا, میں آ جاؤں گا. خیر سے 3-4 گھنٹے تک لائٹ نہ آئی. 3-4 گھنٹے جب گزر گئے, 3-4 گھنٹے کے بعد جب لائٹ آئی ہے تو ظاہری بات انہوں نے موٹر چلانی تھی. موٹر چلایا تو ٹینکی میں پانی جانا تھا. اب 3-4 گھنٹے کی پیاس یا دیگر معمولات, جیسی وہ ٹینکی سے پانی ٹیوٹیوں میں آیا, بچے بھی بڑے اور گھر والے بھی بڑے کہ پانی لیں اور پانی کو استعمال کریں. انہوں نے پانی استعمال کیا, وہ تو اس میں تیزاب تھا. اب اس تیزاب نے ان کی آنتڑیوں کو کاٹا, ان کے اندر کے معمولات کو متاثر کیا. اب وہ تقریباً 4-5 موتیں واقع ہو گئیں. اب جو اس گھر کا سربراہ تھا, جب اسے معلوم ہوا تو بقول اس شخص کے, بڑی پکی بات اس نے بتائی, بقول اس شخص کی کہنے لگا, وہ روتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا تھا, مالک حرام تو میں کھاتا تھا, حرام تو میں کماتا تھا, رشوت تو میں لیتا تھا, میرے بچوں کا کیا قصور ہے؟ میرا گھر اجڑ گیا, حرام تو میں نے کمایا, میرے بچوں نے تو نہیں کمایا, حرام تو میں لایا, میرے بچے تو نہیں لائے, رشوت تو میں نے لی, میرے بچوں نے تو نہیں لی, سود تو میں نے کھایا, میرے بچوں نے تو نہیں لیا. اب وہ اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے شکوہ کر رہا ہے. تو اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے پہلے وہ اپنے گریبان میں جھانک لیتا کہ میں جو کما رہا ہوں بچوں کے لیے حلال ہے کہ حرام ہے. حرام ہے تو پھر رک جاتا, حلال ہے تو پھر لے آتا. اب اعتراف جرم بھی کر رہا ہے اور الزام بھی اللہ کریم کو دے رہا ہے, تو شرم تو آنی چاہیے نا ایسے بندے کو جو ساری زندگی حرام کما کر کے اولاد کو کھلاتے رہتے ہیں. پھر اولاد جب نافرمان ہوتی ہے پھر روتے ہیں, اولاد جب بد چلن بنتی ہے پھر روتے ہیں, اولاد جب کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے پھر روتے ہیں, اولاد جب ڈنڈے لے کر کے, ہاتھ لے کر کے جناب والا ماں باپ پر چلاتے ہیں تو پھر روتے ہیں. ان کے پیٹ میں حلال ڈالیں گے, حلال کھلائیں گے, حلال سے تعلیم و تربیت کریں گے تو بچے ہمارے فرما بردار رہیں گے. اگر حرام ان کو کھلا کر کے جہنم کا ایندھن بناتے رہے تو پھر آپ کو بھی غور کر لینا اور مجھے بھی غور کر لینا. یہ دنیا مفاقات عمل ہے, یہاں جو بو گے اسی کو کاٹو گے. تو اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ماں جو دودھ پلاتی ہے اس کے بارے میں بتایا, پھر بچوں کو جو نظر لگتی ہے اس کے بارے میں بتایا, پھر میں نے بتایا کہ بچوں پر, گھر والوں پر جو خرچ کیا جاتا ہے, پھر بچوں سے محبت کے حوالے سے اور دیگر باتیں بتاتے ہوئے رزق حلال کے حوالے سے میں نے کلام کیا ہے. اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ ہم ایک اور موضوع لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. وقت پر آنے کی کوشش فرما لیا کریں. عرشوں کا مالک توفیق عطا فرمائے تو اولاد کی تعلیم و تربیت پر جو آپ توجہ کر رہے ہیں تو اس میں دین اسلام کو بھی فوقیت دیں. قرآن و سنت کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں تاکہ بڑے ہو کر کے یہ اسلام سے منحرف نہ ہوں, اسلام کے قریب آئیں اور اسلام
پر عمل کرنے والے بن جائیں. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام.